فلسطین پر ظلم ہوتے ہوتے 1 سال سے اوپر نکل چکا ہے میرے عزیزو. اللہ کا عذاب، اللہ کا واقعی عذاب آ چکا ہے. ویڈیو کی شکل میں آپ کو دکھانے والے ہیں تو بنے رہنا. فلسطین پر ظلم کون کر رہا ہے یہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں. یہ آپ کا اپنا چینل ہے سلمان قادری ریئیکٹ یوٹیوب پر، اور فیس بک پر سلمان رضا قادری 2. تو آپ ہمیں فالو کر کے رکھیں کیونکہ ہم آپ کو انشاءاللہ اچھے اور سچے پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو جزاک اللہ. ویڈیو آپ نے پلے کیا ہے تو جانکاری پوری لے کر کے جانا، اور کچھ دکھانے والے ہیں اس کو دیکھ کر کے جانا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ ویڈیو پہلے بھی آ گئی ہو. ہمارے سامنے ایک ویڈیو آئی ہے 6 منٹ کی جس میں اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. کس دیش پر ہو رہا ہے آپ کو یہ بھی سب کچھ دیکھنے کے لیے ملے گا. اور ظلم کون کر رہا ہے فلسطین پر، کس نے کیا ہے، 1 سال کے اندر اندر کتنا کچھ برباد کر ڈالا ہے، یہ سب آپ لوگ سب جانتے ہیں. بہت ساری باتیں مجھے آپ سے اور بھی کرنی ہے، لیکن پہلے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. آئیے میرے عزیز، میرے بھائیوں، میری بہنوں جو ہم سے روزانہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، لگاتار ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ سلمان بھائی سچا ہی پیغام دیتے ہیں. تو چلیے ایک بار اس ویڈیو کو دیکھ لینا اور مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہنا. یوں تو ہمارے دیش کے حالات بھی بڑے نازک ہیں. ایک معاملہ میرے سامنے اور آیا ہے، ہمارے علاقے کی بات ہے. بہت سارے لوٹیا چوٹے پیدا ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں ان کا پوسٹ مارٹم بھی کرنا ہے، وہاں جانا پڑے گا. ایک بیچاری ہماری اسلامک بہن نے اپنے بجلی کے بل کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے تو اس کے وہ پیسے نکال کے لے گئے. لوٹیا چوٹے گھوم رہے ہیں، وہاں جا کر بھی ہمیں کوریج کرنی ہے. تو آپ بنے رہنا، اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا اور شیئر بھی کرنا. پہلے آئیے فلسطین پر جو ظلم کر رہا ہے اس پر اللہ کا جو عذاب نازل ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں کس شکل میں آیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. آج ہے 8 اکتوبر. فلسطین کی جنگ شروع ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، اور 1 سال کے ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی طاقت حرکت میں آئی ہے. اور امریکہ میں 2 اتنے ہولناک واقعات ہوئے ہیں کہ دنیا پوری ہل گئی ہے. تو میں آپ کو وہ 2 واقعات سنانے لگا ہوں جی. اور پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. جی بالکل. یہ واقعات سننے سے پہلے امریکہ کا تھوڑا سا نظام سمجھ لیجئے. جی. امریکہ کی 2 ریاستیں ہیں جو براہ راست اسرائیل کے ساتھ ملوث ہیں فلسطینیوں کے اوپر بمبارمنٹ کرنے میں. یاد رہے کہ اسرائیل کا خود یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے بغیر وہ 2 دن جنگ نہیں لڑ سکتے. تو وہ جو امریکہ جس کے بغیر وہ جنگ نہیں لڑ سکتے وہ اصل میں 2 امریکہ کی ریاستیں ہیں. سب سے پہلے ان کا نام، ایک ریاست ہے نارتھ کیرولائنا اور دوسری ریاست ہے فلوریڈا. ان کی کیا اہمیت ہے؟ نارتھ کیرولائنا امریکہ کی چھاونی ہے. اس ریاست کی تقریباً 1 کروڑ آبادی ہے اور تقریباً ساری آبادی جنگی ساز و سامان بنانے میں یا ملٹری بیسز چلانے میں ملوث ہے. یہاں امریکہ کے 7 سب سے بڑے اڈے ہیں، سب سے بڑے اڈے. یہاں سے کارگو پلینز بومز لے کے اڑتے ہیں، اسرائیل کو دیتے ہیں، جو اسرائیل پھر فلسطینیوں پہ گراتا ہے. اللہ. تو یہ تو ہو گیا نارتھ کیرولائنا. یاد رکھیں کہ یہاں کے لوگ اسرائیل کے اتنے حمایتی ہیں کہ جب جہاز اڑتے تھے یہاں سے اسلحہ لے کے اسرائیل کے لیے تو یہ اٹھ کے نعرے لگاتے تھے کہ مارو فلسطینیوں کو، مارو فلسطینیوں کو. اب ہم آتے ہیں دوسری ریاست فلوریڈا کی طرف. فلوریڈا میں امریکہ کے امیر ترین یہودی رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک رول ہے ان یہودیوں کا. یہ وہ یہودی ہیں جو امریکی کانگریس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور وہاں سے بل پاس کرواتے ہیں، وہاں سے ایڈ پاس کرواتے ہیں، جو کہ پھر نارتھ کیرولائنا جاتی ہے. وہاں سے وہ بام شپس جہازوں پہ بیٹھتے ہیں، رکھے جاتے ہیں اور وہ آگے جاتے ہیں. تو فلوریڈا فائننس اینڈ پولیٹیکل پاور اور نارتھ کیرولائنا ملٹری پاور. اب ہم آگے چلتے ہیں. جی. آج سے 10 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ایک بہت بڑا طوفان اٹھایا جس کا نام گوروں نے تو رکھا ہیلینا، لیکن ہم اس کو اللہ کا عذاب بھی کہیں گے. بے شک. یہ طوفان سمندر سے اٹھا اور باقی کی ساری ریاستوں کو چھوڑتے ہوئے سیدھا ہٹ کیا، جیسے کوئی بہت بڑا بامبر ہے جو بام گرانے جا رہا ہے. اس نے سیدھا ہٹ کیا کس کو؟ نارتھ کیرولائنا کو. جی. اور اب آج 10 دن کے بعد نارتھ کیرولائنا کی کیا سچویشن ہے یہ سن لیجئے. لیکن اس سے پہلے ایک مزے کی بات سنیے. جی. ورلڈ بینک کا اندازہ ہے کہ فلسطین کو ری بلڈ کرنے میں $35 بلین لگیں گے.
ٹھیک ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ جو ہیلینا آ کے ٹکرایا نارتھ کیرولائنا سے, اور وہاں پہ اتنی شدید بارشیں ہوئیں, اتنے شدید طوفان آئے, تو اس وقت 1 کروڑ نارتھ کیرولائنا کی آبادی میں سے 80 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں. نہ ان کے پاس پینے کو پانی ہے, یاد رکھیے فلسطین کو, نہ کپڑے ہیں, نہ کھانا ہے, نہ چھت ہے, کھلے آسمان تلے پڑے ہیں. اور امریکن گورنمنٹ کا اندازہ ہے کہ نارتھ کیرولائنا کو ری بلڈ کرنے میں کتنے پیسے لگیں گے؟ جی ہاں, $35 بلین. اب ہم یہاں سے موو کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں فلوریڈا کی طرف. جی, دوسرا طوفان اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اٹھا ہے, اور وہ گلف آف میکسیکو سے, اور اب وہ بڑھ رہا ہے فلوریڈا کی طرف, بالکل ایک بہت بڑے بامبر کی طرح جس کے اوپر بامبز ہی بامب لگے ہوں. لیکن اس کیس میں بامبز ہیں دنیا کی تیز ترین ہوا, 180 مائل پر آور کی ہوا, جو انسان نے آج تک نہیں دیکھی تھی. جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو 180 مائل پر آور کی ہوائیں اس وقت سمندر میں گھومتی ہوئی فلوریڈا کی طرف بڑھ رہی ہیں. پوری فلوریڈا کی ریاست اس کے انڈر میں آ چکی ہے. 2 کروڑ 20 لاکھ آبادی ہے فلوریڈا کی, جس میں سے صرف 20 لاکھ بچی ہے. 2 کروڑ کی آبادی بے گھر ہونے والی ہے. اتنا شدید طوفان آنے والا ہے کہ پوری ریاست خالی کر دی گئی ہے. اور اس کو ری بلڈ کرنے میں امریکہ کا کتنا خرچہ آئے گا؟ 200 بلین, $200 بلین. اللہ. اب میرا آپ سے بحیثیت مسلمان ایک سوال ہے. جی, قرآن میں 2 دفعہ یہ ذکر آیا ہے کہ گھومو اللہ کی زمین میں اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اوپر کیسے کیسے عذاب بھیجے ہیں. جی, تو میرے آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1, کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ دوسرا, کیا ہمیں اس عذاب کے بارے میں اپنے بچوں کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے تاکہ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو؟ جی, کرنا چاہیے. لیکن مسئلے 2 ہیں. جی. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آدھے لوگ جو یہ میری بات سنیں گے وہ آدھے اس کو کوئی سائنسی فیکٹ کا نام دے دیں گے. وہ کہیں گے جی گلوبل وارمنگ ہے تو ایسے ہوا تو ویسے ہوا, اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. یہی بات. اور دوسرا گروپ ان مسلمانوں کا ہے معصوم کہ جو یہ کہیں گے کہ لو جی اللہ تعالیٰ تو عذاب بھیجتا ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ان کے لیے عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کفار پہ یہ عذاب فلسطینیوں کی 1 سال کی جدوجہد اور شہادتوں کے بعد آیا ہے. آنا ہوتا تو پہلے بھی آ جاتا, لیکن 1 سال پورا ہو گیا. 1 سال پورا ہوتے اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. دیکھیے یہ حقیقت ہے. میں نے کتنی بار پچھلی ویڈیو میں کہا ہے, مطلب ظلم کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ سب سمجھدار ہیں, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. بہرحال فلسطین پر جو اب تک ظلم ہوا ہے میرے عزیزوں, کس قدر پورے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, ایران, عراق اور بھی دیش ہیں, بہت سارے ملک ایسے بھی ہیں جیسے کہ مطلب میں کس کا نام لوں, بہت سارے ایسے ملک بھی ہیں. اور پوری دنیا کے اندر کچھ ملک ہوں گے جنہوں نے افسوس نہ کیا ہوگا, ورنہ زیادہ تر لوگ افسوس میں ڈوب گئے تھے. ہندوستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کس قدر معصوم بچوں کی ویڈیوز واٹس ایپ پر آئیں, کس قدر. مانا کہ حماس نے شروعات کی تھی, لیکن اس کے بعد میں اسرائیل نے کافی کچھ تباہی غزہ کے اندر مچا دی تھی. اس کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اس کے بعد وہ پھر نہیں رکا. وہ ظلم پہ ظلم بڑھاتا گیا, کرتا گیا, اور لوگوں کو, معصوم بچوں کو, عورتوں کو مطلب وہ مٹاتا گیا. اور ایسے علاقوں پر اس نے ٹارگٹ کیا جہاں پر آبادی والے علاقے, نہ کہ مطلب کوئی فورسز کے علاقے یا حماس کے ٹھکانے. زیادہ تر اس نے آبادی والے, مطلب جہاں پر لوگ رہ رہے ہیں, رہائشی علاقوں کو اس نے ٹارگٹ کیا. یہ ایک کائری کی اس کی پہچان ہے. یہ ایک بہت بڑا کائر ہے جو یہ دیش ہے جس کا نام اسرائیل ہے, جس نے فلسطین پر, غزہ پر بے شمار ظلم ابھی تک وہ کر رہا ہے. لیکن لیبنان, حزب اللہ, ایران, یمن کے ہوتی, یہ مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں. اور ایران سپر پاور ہو چکا ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں میں. ایک ویڈیو بہت جلدی سپر پاور کیسے بنا ایران, اس کی ہمارے پاس انشاءاللہ آنے والی ہے, ہم آپ کو بتائیں گے. وہ ویڈیو آپ کو پورا دیکھنا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ یہاں تک رکے رہنے کے لیے, بنے رہنے کے لیے. تو میرے عزیزوں دعا کریں اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن و سکون عطا فرمائے, اللہ پوری دنیا میں امن و سکون عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.